سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں سچ بولنا جرم ہے۔ کاشف عباسی آپ سب جانتے ہیں، اس کو جناب آفر کر دیا گیا ہے، اور ابھی جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ اور بھی اس کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں گی۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ سر یہ بتائیے کہ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کو فوری طور پر اس نے یہی کہا کہ ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے اور اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو فوری طور پہ اس کی نوکری پہ بھی ڈاکہ ڈال گیا۔ بالکل بالکل عمر صاحب، یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ادارے دیانتدار ہوتے تو جیسے عمران کی پارٹی کو دبایا گیا مختلف طریقوں سے، تو اس کا مطلب تھا نا کہ آپ کے ادارے جیسے ججز ہیں تو یہ خود کہتے ہیں کہ کیوں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ الیکشن اگر غلط ہوئے، اگر ان کے چوری ہو گئے تو فوراً انکوائری کرو اور چیک کرو کیا واقعی الیکشن کمشنر جو ہے اس نے بےمانی کی ہے، یا چیف آف آرمی اسٹاف نے بےمانی کی ہے، یا یہ چیف جسٹس پرانا جو تھا اس نے بےمانی کی ہے، تو اس کا ریئیکشن آتا ہے دنیا کی زندہ قوموں میں فوراً ہر چیز کا ریئیکشن آتا ہے۔ کاشف عباسی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا آپ کہیں کہ بالکل وہ اچھی یعنی طبیعت رکھنے والا شخص ہے، یہ زیادہ اگریسو کبھی بھی ٹی وی کے اوپر نہیں رہا، لیکن بڑے میٹھے پن سے باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ اس کو نوکری سے نکال دو، تو پھر مافیاز جو ہیں، یہ مافیاز پاکستان کے اوپر کمپلیٹلی ابھی حاوی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ججز کو پاؤں تلے دبا دیا، چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا غدار ہو گیا ہے، اور الیکشن کمشنر پہلے ہی غدار تھا، پارلیمنٹ میں سب غدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا مبارک صاحب ایک چیز ہے جو پاکستانی قوم کے اوپر آ گئی ہے۔ کون اس کو ہٹائے گا، کون اس کو گرائے گا، کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ مسلح افواج جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں، ان کو پاکستان پیسے دیتا ہے، وہ پاکستان کی پروٹیکشن کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، اور جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا کے کرپٹ ترین مافیاز، حرام خور، لعنتی لوگ جب حاوی ہو جائیں، جھوٹ ایک کسی پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹیں لے کے زبردستی حکومت کر رہے ہوں، یہ مسلح افواج کا کام ہے۔ اگر چیف آف آرمی اسٹاف غداری کر رہا ہے تو اس کو پکڑو، اور اس غدار کو اور اس کو چیف الیکشن کمشنر اور پرانا جو چیف جسٹس آف لندن میں کیا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر تم چیف جسٹس بنو گے تو عمران کو ساری زندگی اندر رکھنا ہے اور الیکشن سارے جو ہے الٹے سیدھے کرنے ہیں، اور میں نے کیا ہے، یہ میری نوکری کا مسئلہ تھا۔ تو جب مبارک صاحب دنیا سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اور بول نہیں رہی، تو پھر میرے خیال میں وہ مردہ قومیں جو ہوتی ہیں شاید وہ بھی اس پاکستانی قوم سے اچھی ہوں گی، جن کے اندر کچھ نہ کچھ چنگاری جو ٹمٹماتی رہتی ہے اور پھر وہ پورے ملک کو آگ لگاتی ہے اور انقلاب آتے ہیں۔ تو یہ ملک ابھی نہیں چلنے والا مبارک صاحب، یہ حد ہے، ایک چیز کی حد ہوتی ہے کہ کاشف عباسی جیسا بندہ، اس کے میں شروع سے پروگرام سنتا رہا ہوں، میری کئی دفعہ اس سے بات بھی ہوئی ہے، ابھی نہیں کافی عرصہ پہلے، ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر اس کی میں تعریفیں کرتا تھا، تو اچھا بولتا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے، یہ اس کو بھی انہوں نے اندر کر دیا، تو باقی تو آلریڈی بھاگ گئے۔ آپ کو پتا ہے عمران بھاگ گیا ہے، وہ عمران ریاض بھاگ گیا ہے، اور ایک بندے کو انہوں نے مروا دیا ہے، اور باقی چھپے لوگ ہیں، وہ لندن میں بیٹھا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اٹس اے شیمفل پاکستان کی سچویشن، اسپیشلی آرم فورسز کے لیے، جو اس ملک کی پروٹیکشن کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور وہ خاموش ہیں۔ سر یہ بتائیے، فائز عیسیٰ کو جب یہ کہا گیا تو اگر اس میں غیرت ہوتی، کوئی اس کو شرم ہوتی، اگر یہ اپنے باپ کی اولاد ہوتا تو کہتا کہ میں عدل کی کرسی پہ بیٹھ رہا ہوں تو میں غلط فیصلے نہیں کروں گا، میں نوکری کو چھوڑ دیتا ہوں، تو اس وقت اس کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ یہ بغیرت لوگ جو ہوتے ہیں مبارک صاحب، جو حرام خور لوگ ہوتے ہیں، جو لعنتی ہوتے ہیں، اللہ کی جب لعنت پڑ جاتی ہے تو وہ کوئی انسان سیدھا کام نہیں کرتا، یہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ خود نہیں بولتا آ کے، وہ اس طرح کے حالات سے اس بندے کو جہنم میں بھیجنے کے لیے یہ راہ ہموار کرتا ہے کہ تاکہ اس کو میں پکڑوں۔ یہ بات ہے کہ ایک پاکستان میں کون سا ادارہ مبارک صاحب دیانتداری سے کام کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں پولیس، آپ اس کو ابھی بتائیں، رات کو جوان لڑکیوں کو پکڑیں گے، بغیر قصور کے پکڑیں گے، تھانے لے جائیں گے، وہاں ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ان کی عزتیں لوٹتے ہیں خود۔ آپ باقی ادارے آپ کے دیکھ رہے ہیں، سب انکوائری جو کرتے ہیں بددیانی سے کرتے ہیں۔ یہ سیاستدان آرام خورو کا ایک ٹولہ ہے،
زرداری کا رام خور شخص دنیا کا آپ کا صدر بنا ہوا ہے. کس نے بنایا؟ ان لوگوں نے. یہ وزیر اعظم اور اس کا بھائی دنیا کا رام خور آدمی ہے اور دنیا کا لعنتی شخص ہے یہ لوگ. انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے. اور دیکھیں آپ چیف منسٹر اس کی بیٹی بنی ہوئی ہے, خود جو ہے وزیر اعظم بنا ہوا ہے, اور آپ کے سارے جو رام خور ہیں ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. پاکستان کا کوئی کام چل نہیں رہا. اور آرمی کا چیف 1 ملین فوج کیوں اس کو نہیں پکڑتی؟ یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اچھا سر, کہ جب وہ دیکھیں کہ ان کا سربراہ اگر پاکستان سے غداری کر رہا ہے تو فوراً پکڑیں. میں آپ کو بتاؤں مبارک سے چھوٹا سا ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں ابھی, چھوٹی سی ایک پوائنٹ. یہاں پہ ایک امبیسڈر ہوتا تھا, مجھے اس کے کچن ایک کک نے کسی پارٹی پہ بتایا کہ یہ آرام خوری کر رہا ہے یہاں پہ. اس نے میرے سے بات کی تو میں نے فوراً ایک چھوٹا سا خط لکھ دیا کسی خاص ڈپارٹمنٹ کو. یقین کریں کہ ہفتے کے بعد آپ کے لندن کے ایمبیسی سے مجھے کال آئی کہ آپ کا نام عبد القیوم ہے. میں نے کہا ہاں. تو کہتے بس یہی ویریفائی کرنا تھا. اس بندے کو, اس ایمبیسڈر کو ودن منٹس یہاں سے اٹھایا, اس کو نوکری سے نکالا اور اس کو ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا. وہ یہاں کی اسائلم لے کے بھاگ گیا کسی ملک میں. جب مبارک صاحب دیانتدار قیادت آپ کی کسی جگہ بیٹھی ہوتی ہے تو ملک کو چلاتی ہے. وہ کسی کی شکل, کسی کا مذہب, کسی کی ذات, کسی کا رنگ نہیں دیکھتی. ملک امپارٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ جب حرام خوروں کا ٹولا آ گیا پورے پاکستان میں تو ہر بندہ وہاں پس رہا ہے. اور آپ کی مسلح افواج جو ہے وہ 1 ملین فوج جو پاکستان کے لوگ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں اور پاکستان کی پروٹیکشن انٹرنلی ایکسٹرنلی کے لیے قسم کھاتے ہیں. تو آج وقت ہے کہ وہ اس کو سوچیں کہ اس ملک کو کون کھا رہا ہے, کس نے کھایا ہے, کیوں یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, اور کس طرح ایک دیانتدار قیادت جو جیتی ہوئی تھی اس کو کس طرح جیل میں بھیجا ہے. یہ ان کا کام ہے کہ وہ سوچیں اس کے اوپر, اور ملک کے لوگوں کی قسمت اور اس ملک کی قسمت کو بچائیں. سر IMF والے کہہ رہے جی پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے جو IMF والے ظاہر انہوں نے سود پہ پیسہ دینا ہے تو وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. ان کو پاکستانی عوام سے یا پاکستان سے کیا دلچسپی؟ دیکھیں مبارک سے بات یہ ہے کہ IMF ایک بینک ہے اور اس کو کنٹرول امریکہ کرتا ہے, نیچرلی کرتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں نا جتنا پیسہ ہے یہ کہتے ہیں ہمیں IMF اتنے کروڑ دے رہا ہے, اتنے ملین دے رہا ہے, پیسہ تو ادھار دے رہا ہے وہ تمہیں. انہوں نے کیا کیا گارنٹیاں دی ہوئی ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. سیکرٹ گارنٹیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے تم ہمارا فلاں چیز لے لو, فلاں چیز لے لو, انڈر ریسورسز, سونا زیور, یہ وہ جو بھی زمین کے اندر ہے اس کو ہم بیچ دیتے ہیں, کوئلہ بیچ دیتے ہیں, ایئرپورٹس بیچ دیتے ہیں, یہ اسٹیل ملیں بیچ دیتے ہیں. یہ سب کچھ یہ ان حرام خوروں کے ہاتھوں میں ہے. انہوں نے کیا کیا گارنٹیاں دی ہوئی ہیں کسی شخص کو پتہ نہیں, ملک کو پتہ نہیں. اور پاسبلی پاکستان کا کوئی ادارہ اگر دیانتداری سے کام کر رہا ہے تو اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا. آپ کے ججز کس طرح تروڑ مروڑ کے وہاں بٹھا دیے گئے, کسی کو انصاف نہیں مل رہا. اور یہ ساری چیزیں جو IMF جو ہے وہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ جو کچھ عمران کے ساتھ ہوا ہے یہ بددیانتی سے ہوا ہے اور اس کی پارٹی کو توڑ پھوڑ کے سب کچھ آرمی چیف اور یہ جو حرام خور ہے لوری اور زرداری جو دنیا کا حرام خور آدمی انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے, تو وہ ان کو پیسہ نہ دیں. جب پیسہ نہیں ملے گا تو پاکستان کے اکاؤنٹ میں تو پیسہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ خود ہاتھ کھڑے کیا کریں گے, لوگ ان کو پکڑیں گے. مبارک صاحب آپ کی قوم مردہ ہے نا, ہم نے بولا ہے. لوگ آج 1 لاکھ 10 لاکھ بندے سڑکوں پہ آ جائیں, آپ یقین کریں مبارک سے بھی رات کو بھاگ جائیں گے. آپ کی قوم جب مردہ ہو گئی ہے, 24 کروڑ کا نام لیتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر بڑکے مارتے ہیں, تو جب کوئی جانتدار اینکر سیدھی بھی بات کرتا ہے, جیسے آپ نے کاشف عباسی کا نام لیا, تو یہ ہمیشہ بڑی کہتے ہیں کہ سکون سے آرام سے باتیں کرتا ہے. یہ وہ اونچا بولنے والا بھی نہیں ہے. تو اس کو بھی انہوں نے نوکری نکال دی ہے. تو باقی پھر اللہ ہی خیر ہے باقی سب لوگوں کی. یہ ججز بددیانت ہو گئے ہیں, آپ کے سیاستدان دنیا کے حرام خور ہو گئے, بددیانت حرام خور, پاکستان کے دشمن. چیف آف آرمی اسٹاف کبھی بھی اتنا بددیانت کو شخص اس کے اور باجوہ اور ایک آدھ کیانی اور یہ وہ تھے 4 بندے. اس سے پہلے آپ دیکھیں پاکستان آرمی کتنی اچھے طریقے سے چل رہی تھی, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کو دبائے اور ان کو اپنے ساتھ ملائے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے مبارک صاحب. اس کے لیے آپ کی قوم مردہ ہے, تو بس مردے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی آنکھیں, کان, ناک سب کھلے ہوئے, ان کا دل مردہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. تو پھر جو بھی پاکستان میں آج ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار
میرے خیال میں مسلح افواج ہیں جو جانبدار ہیں، جو وفادار ہیں، ملک کی پروٹیکشن کے لیے بنائی گئی ہیں. آج وہ دیکھیں کہ ہمارے ملک ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کروا رہے ہیں، ان کو پکڑیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جی میم. ناظرین، کاشف عباسی کو اب کسی نہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں جس طرح دوسرے لوگ آپ سب کے علم میں آفتاب اقبال ہے اور بھی لوگ ہیں وہ ملک چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے. یہ میں بھی آپ کو اطلاع دے رہا، غائب کر دیا جائے. گلو بٹ پروگرام آپ سب کے علم میں، اور کچے کے ڈاکو تو نہیں اٹھا کے لے کے جائیں گے، پکے کے ڈاکو اٹھا کے لے جائیں گے. تو اس کو ابھی اپنی فکر کرنی پڑے گی کاشف عباسی کو، اور اپنے متعلق کوئی نہ کوئی اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جس کے پیچھے یہ پڑ جاتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں. یہاں تو اسے دنیا سے رخصت کر دیتے، یا پھر اسے اغوا کر لیتے ہیں، یا پھر اسے ملک چھوڑنا پڑتا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے عمران ریاض جس تکلیف سے ملک چھوڑ کے وہاں سے نکلا، وہ آپ سب کے علم میں. جو باتیں ابھی سر نے کہی، پتہ نہیں ہمارے جو ایٹمی سانسیں ہیں وہ بھی گروی رکھ دی ہوگی. قوم کو تو بیچاری کو وہ دکانیں توڑ کے تو اس کام پہ لگا دیا تاکہ ان کا دھیان جو ہے وہ اس طرف چلا جائے. اور پوری پنجاب میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور سب کی دکانیں مارکیٹیں توڑی جا رہی ہے. اور آپ کو میں بتا رہا ہوں، دکانیں توڑ کے ان کو ریڑیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ان کو، وہ آپ نے لوڈو کی گیم دیکھی ہوئی ہے نا، کہ جیسے ہی کوئی ترقی اس میں نظر آتی ہے تو وہ پھر سانپ اوپر سے ڈانگ لگاتا ہے تو وہ پھر نیچے آ جاتا ہے. تو یہ حالات کیے ہوئے ہے، وہ بیچارہ پھر شروع ہو جائے گا زیرو سے. اسی طرح پاکستان چل رہا ہے، آپ سب کے علم میں ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.